حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی شخص کی نماز اور کسی شخص کا روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ہاں فرماتے ہیں کسی کا نماز روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. فرمایا چاہے وہ روزہ رکھے چاہے وہ نماز پڑھے، جب تک وہ امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں. فرمانے لگے پڑھ نماز جتنی مرضی، رکھ روزے جتنے مرضی، لیکن اگر تو دیانت دار نہیں تو پھر تیرا کوئی بھی دین. کیا معنی سمجھ لیا لوگوں نے کہ بعض رسومات میں بعض چیزوں کو قید کر لیا تو دیندار ہو گئے؟ تو امانت دار کتنا ہے، تیرے اندر دیانت کتنی ہے، تو اپنے منصب کے ساتھ کس قدر زیادہ دیانتداری کا مظاہرہ کرتا ہے. مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ نبی پاک سے پیار تو کرتے ہیں اور الحمدللہ بڑا کرتے ہیں، لیکن یہ پیار کو جہتوں اور سمتوں میں قید کرتے ہیں. یعنی مسجد میں آ کے درود شریف پڑھتے وقت اگر حضور کے غلام ہوتے ہیں تو فیصلہ کرتے وقت اور اپنے حق میں فیصلہ سنتے وقت اس وقت بھی ہمیں نبی پاک کا غلام ہونا چاہیے. ہمیں ووٹ لیتے وقت بھی حضور کے غلام اور ووٹ دیتے وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. پاکستان نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا ہے. اس میں دین نافذ ہوگا جب اس کے اندر حضور کا بنایا ہوا قانون لاگو ہوگا، جب اس کے اندر وہ سزائیں جو نبی پاک نے بیان کی وہ نافذ ہوں گی. آپ دیکھیں نا، حضور نے فرمایا تھا کہ میں وہ نظام لے کے آؤں گا کہ ایک عورت مقام ہرا بہت دور تھا مکے سے، فرمایا ایک بی بی اکیلی مقام ہرا سے چلے گی اور وہ مکے آئے گی، مدینے آئے گی، اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اکیلی چلے گی. ہم تو اپنی جوان بچی اپنے محلے کی گلی میں رات کو اکیلی نہیں بھیج سکتے، حالانکہ بڑے کیمرے، بڑی خفیہ ایجنسیاں، بڑے ادارے، لیکن میرے رسول پاک بظاہر کوئی کیمرہ نہیں، کوئی خفیہ ادارہ نہیں. فرمایا میں وہ نظام لاؤں گا، مقام ہرا سے عورت اکیلی چلے گی اور مدینے آئے گی، سوائے اللہ کے کسی کا خطرہ نہیں ہوگا. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سن لیا تھا، میں منتظر تھا کہ وہ وقت آئے. پھر جناب عمر کا زمانہ، ایک بی بی آئی، وہ اونٹ پہ بیٹھی ہے اور اپنی گود میں اس نے گٹھڑی کپڑوں کی رکھی ہے. فرماتے ہیں جب مسجد نبی کے باہر اس نے اونٹ بٹھایا، میں نہیں کوئی اور بات کر رہا تھا، پوچھا کہاں سے آئی ہو؟ کہنے لگی مقام ہرا سے. اکیلی آئی ہو کہ کوئی ساتھ تھا؟ کہنے لگی اکیلی تھی. کہا کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ کہنے لگی قربان جاؤں مدینے والے نبی کے نظام پر. کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، روٹی تو پوچھتے رہے، پانی تو پوچھتے رہے، سونے کو جگہ تو دیتے رہے، پر سارے میرے عزت کی ناموس کے محافظ رہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بی بی اس بندے سے باتیں کر رہی تھی، میری آنکھیں چھم چھم آنسو بہا رہی تھی اور میرے زبان سے بار بار نکل رہا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ. اور صاحبو یاد رکھو ابھی تک برادری کا سسٹم ہے، ابھی تک اونچ نیچ ہے، ابھی تک لوگ کہتے ہیں یہ فلانی برادری تو یہ فلانی برادری. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام دیا کہ جس میں حضرت عثمان غنی کو ان کے بھائیوں نے، کزنوں نے میٹنگ پہ بلایا اور بلا کہا تجھے کل بھی بلایا تھا تو آیا ہی نہیں، اچھا تو ہمارا بھائی ہے. تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے تم نے باپ دادا کے نام پہ بلایا تھا تو میں آ گیا تھا، ورنہ بھائی بھائی والی بات کوئی نہیں. کیا مطلب؟ فرمانے لگے تم نہیں میرے بھائی، تم میرے نبی کا کلمہ ہی نہیں پڑھتے. میرا بھائی تو وہ بلال ہے جو حبش کا رہنے والا ہے، وہ میرا بھائی ہے اس لیے کہ وہ میرے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے. یہ ایک برتن میں کھانا کھایا کرتے تھے ابو ذر غفاری اور بلال حبشی. یہ سردار اور یہ غلام ایک برتن میں انہوں نے روٹیاں کھائیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتائے، صبحیں اور شامیں ان کی اکٹھی گزری، میدان جہاد میں اور امن میں یہ اکٹھے رہے، مصطفیٰ کے وصال پر یہ ایک دوسرے کے گلے لگ کے روئے، عشق رسول ان کا سانجا، محبت ان کی سانجی. یہ والا ماحول پاکستان میں دینے کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا. کچھ کام حکومتیں اپنی آشرواد سے کراتی ہیں، اس طرح 10 محرم کو سر عام لوگوں نے صحابہ کو گالیاں دی ہیں اور ٹی وی چینلوں نے نشر کی ہیں. تو میرے بھائی مجھے لگتا ہے کہ آج خود حکومت کچھ چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیں نا فوراً اسی موقع پر معاذ اللہ سویڈن والوں نے قرآن پاک کی بے ادبی کر دی، فرانس والے حضور سید عالم علیہ السلام کے خاکے شائع کرنے جا رہے ہیں. یعنی پاکستان میں ان کو یہاں لڑا دو اور وہاں جو مرضی کرو، تمہاری یہ سازش کامیاب نہیں ہوگی. پاکستان سے انشاءاللہ نعرہ رسالت بلند ہوگا اور نبی پاک کے سارے دشمن کامتے چلے جائیں گے اور کسی کو حضور کی، قرآن پاک کی کسی چیز کی بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو ایک منظم سازش کے تحت کچھ شر پسندوں کو تیار کیا گیا اور انہوں نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ حضور کے صحابہ کو سر عام اور ٹی وی چینلوں پر وہ نشر کیا جا رہا ہے سارا کچھ. تو یاد رکھ لیں، اچھی طریقے سے چیزوں کو سمجھ لیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. ہائے ہائے، آپ لفظوں کا درد محسوس کریں. حضور فرمانے لگے میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں اپنے کلام کا نشانہ نہ بنانا. فرمایا جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے محبت کی.
اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ان سے بغض رکھا میری وجہ سے بغض رکھا، صحابہ جو میرے ہیں، تو کوئی پیار کرے گا تو میرے سمجھ کے کرے گا، اور جس نے بغض رکھا میری وجہ سے رکھا، اور فرمایا جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، اور فرمایا جس بندے نے مجھے تکلیف دی اس نے میرے رب کو تکلیف دی، اور جس نے میرے رب کو تکلیف دی میرا رب اسے بڑی جلدی پکڑ لے گا۔ ظالموں، تم کیا سمجھتے ہو رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کی خبر نہیں تھی؟ حضور نے خود بیان کیا، ہم نے کیا کرنا ہے یہ بھی حضور نے ہمیں بتلایا۔ ترمذی شریف، یہ میرے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں کہ جب لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے تو وہ شر پھیلائیں گے۔ حضور نے ہمیں بتلا دیا، سمجھا دیا، فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، فرمایا کہہ دیا کرو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسے دیکھو جو میرے صحابی کو برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، تو کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے شر پر اللہ کی۔ جب تک نظام نافذ نہیں ہوتا، نظام، یورپ کو آپ کی نماز سے تکلیف ہی کوئی نہیں تو نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں بنانے کی اجازت دیتے ہیں، قرآن پاک جتنا مرضی آپ وہاں پڑھیں وہ اجازت دیتے ہیں، آپ زکاتیں دیں جتنی مرضی، وہاں سے لوگ چندے اکٹھے کر کے یہاں نہیں لے آتے، کریں جو مرضی۔ ان کو آپ کی نہ نماز سے پریشانی ہے، نہ مسئلہ زکات سے پریشانی ہے، نہ صوم و صلات سے مسئلہ ہے۔ ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کچہری میں کہیں نبی پاک کا دین نہ آ جائے، ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پارلیمنٹ میں حضور کا دین نہ آ جائے۔ دو قومی نظریے کیا ہیں اور نظریہ پاکستان کیا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا؟ بڑے ٹھنڈے دل سے میری بات کو سمجھیے گا، پاکستان اگر اچھی سڑکوں کے لیے ترقی کرنے کے لیے بنا تھا تو یہ ترقی ہندوستان میں رہ کے بھی ہو سکتی تھی۔ انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کرنی، کچی سڑکوں پہ چلنا ہے، ہم نے ٹیکنالوجی نہیں بنی، یہ کام وہاں بھی ہو سکتا تھا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بنایا تھا کہ ڈکٹیٹر کوئی نہیں آئے گا، صرف جمہوری قوتیں کام کریں گی، تو جمہوریت میں تو انڈیا بظاہر آگے نکل گیا ہے، ان کی جمہوریت تو زیادہ اچھی نظر آتی ہے، کبھی ڈکٹیٹر نہیں آیا۔ آپ نے پاکستان کیوں بنایا؟ اگر آپ نے یہی کام کرنے تھے، فحاشی اور یانی اور جو مرضی جس کے من میں آئے کرے، اور کوئی فرق نہ ہو یہاں کے اور وہاں کے کلچر میں، رشوت خوری، بھتہ خوری اور نجائز فروشی، سارے کام اگر ہونے تھے تو یہ کام وہاں بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان کیوں بنا؟ کیوں اتنی ساری 40,000 لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے، سب سے بڑی، جب پاکستان بنا، یہ سب سے بڑی ہجرت تھی، اتنی بڑی ہجرت ہی کبھی نہیں ہوئی۔ کیوں اتنا کچھ ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں نہ سوشلزم، نہ وہاں خالی جمہوریت کا راگ الاپا جائے گا، بلکہ ایک بلند نعرہ لگایا گیا تھا۔ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہ عنوان بنایا گیا۔ غریب آدمی کو بتایا گیا کہ جب پاکستان بنے گا تو وہاں حضور کا نظام نافذ ہوگا، جاگیردار کی اور غریب کی تفریق ختم ہوگی۔ جس طرح امیر کے بچے کو کالج میں داخلہ ملے گا، غریب کے بچے کو بھی ملے گا۔ وہاں بتایا گیا کہ لوگ وہاں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو برابر سمجھیں گے، وہاں وہی بات ہوگی جو جناب صدیق اکبر کرتے تھے، وہاں وہی جملے دہرائے جائیں گے جو حضرت عمر فرماتے تھے، وہاں اسی طرح غریب پر سخاوت کی جائے گی، اسے دیا جائے گا جس طرح حضرت عثمان غنی کرتے تھے، وہاں اسی طرح فقر کا دور دورہ ہوگا، سادگی کا حسن ہوگا، اپنائیت کا نور ہوگا جو مولا علی شیر خدا نے عطا فرمایا تھا۔ اس سوچ کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا، اس سوچ کی بنیاد پر، اور اسی سوچ کو آگے لے کر کے جایا گیا۔ کوئی سیاسی پارٹی اب یہ بات نہیں کرتی۔ دو قومی نظریے کا معنی یہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا الگ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سارے معاملات الگ ہیں، تہذیب و تمدن الگ ہے، لہذا ہمیں الگ سے خطہ چاہیے جہاں ہم اسلامی نظریات کے مطابق آزاد ہو کے اپنا وقت گزار سکیں۔ اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر، دو قومی پہلے تو علامہ اقبال اس کے قائل نہیں تھے۔ علامہ اقبال کا پہلے خیال یہ تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ اقبال نے لکھا تھا۔ پھر اقبال کہتے ہیں میری سوچ بدلی، اور پھر میں نے کہا کہ نہیں، خطوں کے زور پہ نہیں، آپ رنگ نسل کے زور پہ نہیں، بلکہ کہنے لگے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم۔
آپ جو تقسیم کریں گے، یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا عرب کی، یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوئی. یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، چھوٹا سا دبئی بن گیا، چھوٹا سا مسقط، چھوٹا سا ابوظہبی. یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، قبیلوں کی لڑائیاں تھیں، جنگیں تھیں، چھوٹے چھوٹے ملک الگ سے تقسیم ہو گئے. یہ مذہب کی بنیاد پہ ایسا نہیں ہوا. دنیا میں جتنی ریاستیں ٹوٹ کر بڑی ریاستوں سے الگ ہوئی تو اس میں یہ تھا کہ ہماری قوم الگ ہے، ہم سردار علیحدہ سے ہیں، اس لیے ہم علیحدگی پسند ہیں. دنیا کے اندر دو ہی وطن ہیں جو دین کے نام پہ بنے، دو ہی اسٹیٹ ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئیں. پہلی مدینہ منورہ ہے اور دوسری پاکستان ہے. خالص مذہب کے نام پر یہ دو ریاستیں وجود میں ہیں، ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بنیاد پر اس وطن کو، خطے کو حاصل کیا گیا، یہی نعرہ لگایا گیا. دنیا کے اندر دو ہی وطن ہیں جو دین کے نام پہ بنے، دو ہی اسٹیٹ ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئیں. پہلی مدینہ منورہ ہے اور دوسری پاکستان ہے. خالص مذہب کے نام پر یہ دو ریاستیں وجود میں ہیں، ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ نبی پاک سے پیار تو کرتے ہیں اور الحمدللہ بڑا کرتے ہیں، لیکن یہ پیار کو جہتوں اور سمتوں میں قید کرتے ہیں. یعنی مسجد میں آ کے درود شریف پڑھتے وقت اگر حضور کے غلام ہوتے ہیں تو فیصلہ کرتے وقت اور اپنے حق میں فیصلہ سنتے وقت، اس وقت بھی ہمیں نبی پاک کا غلام ہونا چاہیے. ہمیں ووٹ لیتے وقت بھی حضور کے غلام اور ووٹ دیتے وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. جب تک نظام نافذ نہیں ہوتا، نظام، یورپ کو آپ کی نماز سے تکلیف ہی کوئی نہیں تو نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں بنانے کی اجازت دیتے ہیں. قرآن پاک جتنا مرضی آپ وہاں پڑھیں وہ اجازت دیتے ہیں. آپ زکاتیں دیں جتنی مرضی، وہاں سے لوگ چندے اکٹھے کر کے یہاں نہیں لے آتے، کریں جو مرضی. ان کو آپ کی نہ نماز سے پریشانی ہے، نہ مسئلہ زکات سے پریشانی ہے، نہ صوم و صلات سے مسئلہ ہے. ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کچہری میں کہیں نبی پاک کا دین نہ آ جائے. ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پارلیمنٹ میں حضور کا دین نہ آ جائے. دو قومی نظریے کیا ہیں اور نظریہ پاکستان کیا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا؟ بڑے ٹھنڈے دل سے میری بات کو سمجھیے گا. پاکستان اگر اچھی سڑکوں کے لیے، ترقی کرنے کے لیے بنا تھا تو یہ ترقی ہندوستان میں رہ کے بھی ہو سکتی تھی. انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کرنی، کچی سڑکوں پہ چلنا ہے، ہم نے ٹیکنالوجی نہیں بنی. یہ کام وہاں بھی ہو سکتا تھا. اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بنایا تھا کہ ڈکٹیٹر کوئی نہیں آئے گا، صرف جمہوری قوتیں کام کریں گی، تو جمہوریت میں تو انڈیا بظاہر آگے نکل گیا ہے. ان کی جمہوریت تو زیادہ اچھی نظر آتی ہے، کبھی ڈکٹیٹر نہیں آیا. آپ نے پاکستان کیوں بنایا؟ اگر آپ نے یہی کام کرنے تھے، فاشی اور یانی اور جو مرضی جس کے من میں آئے کرے اور کوئی فرق نہ ہو یہاں کے اور وہاں کے کلچر میں، رشوت خوری، بھتہ خوری اور نجائز فروشی، سارے کام اگر ہونے تھے تو یہ کام وہاں بھی ہوتے ہیں. پاکستان کیوں بنا؟ کیوں اتنی ساری 40,000 لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی؟ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے، سب سے بڑی، جب پاکستان بنا. یہ سب سے بڑی ہجرت تھی، اتنی بڑی ہجرت ہی کبھی نہیں ہوئی. کیوں اتنا کچھ ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں نہ سوشلزم، نہ وہاں خالی جمہوریت کا راگ الاپا جائے گا، بلکہ ایک بلند نعرہ لگایا گیا تھا. نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. یہ عنوان بنایا گیا. غریب آدمی کو بتایا گیا کہ جب پاکستان بنے گا تو وہاں حضور کا نظام نافذ ہوگا، جاگیردار کی اور غریب کی تفریق ختم ہوگی. جس طرح امیر کے بچے کو کالج میں داخلہ ملے گا، غریب کے بچے کو بھی ملے گا. وہاں بتایا گیا کہ لوگ وہاں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو برابر سمجھیں گے. وہاں وہی بات ہوگی جو جناب صدیق اکبر کرتے تھے، وہاں وہی جملے دہرائے جائیں گے جو حضرت عمر فرماتے تھے. وہاں اسی طرح غریب پر سخاوت کی جائے گی، اسے دیا جائے گا جس طرح حضرت عثمان غنی کرتے تھے. وہاں اسی طرح فقر کا دور دورہ ہوگا، سادگی کا حسن ہوگا، اپنائیت کا نور ہوگا جو مولا علی شیر خدا نے عطا فرمایا تھا. اس سوچ کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا، اس سوچ کی بنیاد پر، اور اسی سوچ کو آگے لے کر کے جایا گیا. کوئی سیاسی پارٹی اب یہ بات نہیں کرتی. دو قومی نظریے کا معنی یہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے. ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا الگ ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سارے معاملات الگ ہیں. تہذیب و تمدن الگ ہے. لہذا ہمیں الگ سے خطہ چاہیے جہاں ہم اسلامی نظریات کے مطابق آزاد ہو کے اپنا وقت گزار سکیں. اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر، دو قومی پہلے تو علامہ اقبال اس کے قائل نہیں تھے.
علامہ اقبال کا پہلے خیال یہ تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ اقبال نے لکھا تھا. پھر اقبال کہتے ہیں میری سوچ بدلی اور پھر میں نے کہا کہ نہیں، خطوں کے زور پہ نہیں، آپ رنگ نسل کے زور پہ نہیں، بلکہ کہنے لگے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. آپ جو تقسیم کریں گے، یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا عرب کی، یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوئی. یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، چھوٹا سا دبئی بن گیا، چھوٹا سا مسقط، چھوٹا سا ابو ظبی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، قبیلوں کی لڑائیاں تھیں، جنگیں تھیں، چھوٹے چھوٹے ملک الگ سے تقسیم ہو گئے. یہ مذہب کی بنیاد پہ ایسا نہیں ہوا. دنیا میں جتنی ریاستیں ٹوٹ کر بڑی ریاستوں سے الگ ہوئی تو اس میں یہ تھا کہ ہماری قوم الگ ہے، ہم سردار علیحدہ سے ہیں، اس لیے ہم علیحدگی پسند ہیں. دنیا کے اندر دو ہی وطن ہیں جو دین کے نام پہ بنے، دو ہی اسٹیٹ ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئیں. پہلی مدینہ منورہ ہے اور دوسری پاکستان. خالص مذہب کے نام پر یہ دو ریاستیں وجود میں ہیں. کیا کریں؟ اما جی نے مسجد نہیں بھیجا، کہنے لگی اس طرح کرو، حضور کے دروازے پہ جاؤ اور جا کے نا نبی پاک جہاں دفن ہے وہاں تھوڑی سی نا جو حضور کے سر والی جگہ ہے نا قبر پہ، وہ چھت تھوڑی سی کھول دو، چھت کھول دو. صحابہ کہتے ہیں ہم گئے جہاں حضور کی قبر انور تھی، حضور آرام فرماتے، سرانے والی سائڈ سے تھوڑی سی چھت کھولی، ابھی کھولی تھی، اللہ نے فوراً بارش عطا فرما دی. فوراً کہتے ہیں جب بارش ہوئی تو ہم مسجد میں شکرانے کے نفل پڑھنے چلے گئے، حضرت عائشہ کے وسیلے پہ، روضہ رسول پہ، اور روضہ رسول کے وسیلے سے اللہ کی یہ طریقہ تو ہمیں صحابہ سکھا رہے ہیں. با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. صحابہ تو دروازے رسول پہ جا رہے ہیں، ایک بار نہیں بار بار جا رہے ہیں، تو اکڑ کے پھر رہا ہے، اکڑ کے پھر رہا ہے. بڑی ضروری ہے یہ بات کرنی، بڑی ضروری، اور یہ بات آپ کے لیے سیکھنی. ذرا غور کریں، شیطان کی غلطی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کو نہیں مانتا تھا. شیطان کی غلطی کیا تھی؟ بولے کس کو؟ ہے لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا. نہیں تو پتہ نہیں نا اس گل کا. تو میں تمہیں اگر پوچھا نا آج کی خبر کی یہ تازی تو تمہیں پتہ ہے تو بھائی اس کو بھی سمجھیں، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، میری منت ہے، اس کو سمجھ لو، یہ کام آئے گا. یہاں عجیب رٹا ہے، یہاں لوگ معاذ اللہ تبارک و تعالی اللہ کا نام لے کے در رسول سے دور کر رہے ہیں. بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. امت کے دلوں پر خنجر چلتا ہے اور میرا تو کلیجہ پھٹتا ہے جب میں ایسی تحریریں پڑھتا اور سنتا ہوں. یار تو کیا بیان کر رہا ہے؟ ڈر اللہ سے مرنا نہیں، نبی پاک کو منہ نہیں دکھانا، تو کیا کر رہا ہے؟ بتا نا شیطان کی غلطی کیا تھی. وہ تو صاف ستھری بات کر رہا تھا، یا اللہ ایک نہیں تو لاکھ سجدہ کرا میں تجھے کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا ادھر آنا، میرے 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 محبوب کو سجدہ کر. میں لگا نہیں کرتا، فرمایا فخرج فإنک رجیم، نکل جا تو لعنتی ہے. جو حضرت آدم کو وسیلہ نہ مانے وہ لعنتی ہے، اور جو روضہ رسول پہ کھڑا ہو کے کہے میں نبی کو وسیلہ نہیں مانتا، جو دروازے رسول پہ پہنچ کے کہے میں نبی پاک کو وسیلہ نہیں مانتا، جو مصطفیٰ کے وسیلہ ہونے کا انکار کرے، تو کہتا ہے کہ دنیا میں وسیلہ نہیں مانتا. اللہ تو قیامت کے دن بھی کہتا ہے جو مصطفیٰ کے پاس سے ہو کے آئیں گے میں بخش دوں گا. شفاعتی لعل الکبائر من امتی، حضور فرماتے ہیں موٹے موٹے گناہگار آتے جائیں گے، کالی کملی کے نیچے چھپاتا جاؤں گا، جنت میں بھیجتا جاؤں گا. وہاں قیامت میں تیری معافی نہیں ہو رہی تو یہاں نہیں مان رہا. بریلی کے امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر. اور آ دیکھ تو کہتا ہے میری نمازیں، میرے روزے، میری زکاتیں، میرا جہاد کام آئے گا. سن حضرت عبد الرحمن ابن عوف، صحابہ میں سے تگڑا آدمی، اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا آدمی کہ جس کے پیچھے میرے رسول نے نماز ادا فرمائی ہے. اتنا بڑا شخص، ہر جہاد میں سب سے پہلے، سب سے امیر تھے، صدقات خیرات بڑھ بڑھ کے دیتے تھے، ساری نیکیاں ہیں. ایک بی بی نبی پاک کے لیے قمیض بنا کے لائی. ایک حدیث یہ ہے، یہ بخاری مسلم ہے، ایک حدیث یہ ہے کہ چادر بنا کے لائی، چادر بنا کے لائی، بڑے اچھے نقار نکالے، دروازہ رسول پہ آئی، حضور میری قبول کر لے. نبی پاک نے چادر اوڑی، اگرچہ ان کا نام شارحین نے لکھا ہے، صحیح حدیث میں صرف ایک صحابی کے لفظ ہے. شارحین کہتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے. چلو یار کوئی اور بھی تھے تو صحابی تو تھے نا، صحابی سے زیادہ تو نیک عمل ہم نہیں نہ کر سکتے. وہ صحابی تھے یا حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے. آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے آپ کو چادر. حضور بنانے والے نے تو بڑی بنائی تھی، پر جب آپ پہ آئی ہے پھر تو نور والا نور ہی ہو گئی ہے. حضور بڑی پیاری، کیا بات ہے، کیا بات ہے. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ما اجمل کا ما اکمل کا. اور جو آخر میں بات کی وہ بڑی بڑی منفرد ہے. کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جھاڑیاں،
फिर कहने लगे कोई मिसल न ढोलन दी, तू चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं बोलन दी, तू चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं हो, लम जाती नजीर का फी नजरिन मिसले, तू नशुद पैदा जाना इथे जा नहीं हो बोलन दी। जनाबे अब्दुल रहमान, हुजूर क्या बात है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, हबीब क्या बात है। हुजूर ने फरमाया तुझे अच्छी लग रही है? कहा हुजूर बड़ी अच्छी लग रही है, कुर्बान जाऊं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुजूर ने फौरन चादर उतारी, का अब्दुल रहमान ले लो, दे के हुजूर चले गए। सियाबा गिर्द इकट्ठे हुए, महफिल का रंग ही बदल गया। थोड़ी देर पहले मुस्कुराहट थी, एक सियाबी गुस्से से बोले, कहने लगे अब्दुल रहमान यार तू तगड़ा बंदा है, तू चाहे तो अभी बाहर जाके 100 चादर इस तरह की खरीदे, हुजूर तो किसी की कबूल ही नहीं करते, बड़ी मुश्किल से किसी की चीज लेते हैं, गरीब का ख्याल रखते हैं। हुजूर ने कबूल कर ली थी तो तू अजीब आदमी है, तूने मांग ली, ये ख्याल नहीं आया। पहले मुस्कुराहटें थी जब हुजूर और जनाब अब्दुल रहमान, अब संजीदगी आई। अब संजीदगी के फौरन बाद जब सियाबी ने सवाल किया तो महफिल में आंसू आ गए। हजरत अब्दुल रहमान रो पड़े, नमाजें भी हैं, जिहाद भी है, पर फख्र नहीं किसी बात पे, रो पड़े। कहने लगे बेलिया तेरा क्या ख्याल है, मैंने उड़ने के लिए ली है, पहनने के लिए ली है? फरमाने लगे नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने तो इसलिए ली है जब मरूंगा तो घर वालों को कहूंगा मुझे नबी पाक की चादर में कफन देना, उठाना बुखारी पढ़ना, हुजूर की चादर में कफन देना, इसलिए कि मुझे पता है जब मुस्तफा की चादर ओढ़ के जाऊंगा तो अल्लाह बेहिसाब ही बख्शिश फरमा देगा। तू नबी पाक के वसीले का कायल नहीं, यहाँ चादर की बात हो रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, पीर अजमल रजा कादरी साहब का आज का यह बयान हमारी बंद आंखें खोलने वाला है। आज की इस महफिल में हमने हजरत उमर फारूक आजम का वो फरमान सुना जो सीधा हमारे सीने में उतर जाता है। हजरत उमर फरमाते हैं कि इंसान चाहे कितनी ही नमाजें पढ़ लें, कितने ही रोजे रख लें, लेकिन अगर उसके अंदर अमानतदारी नहीं है, वो अपनी जुबान और मामलात का अमीन नहीं है, तो उसका कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। सुभान अल्लाह। मेरे भाई जरा सोचिए कि आज हम इबादत का दिखावा तो करते हैं, लेकिन क्या हमारा किरदार एक सच्चे मोमिन जैसा है? इसी किरदार और अमानतदारी की बुनियाद पर तो इस मुल्क पाकिस्तान की तामीर हुई थी। पीर साहब ने आज कितनी गहरी हकीकत बताई है कि पाकिस्तान का वजूद कोई दुनियावी जमीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं था, बल्कि यह तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन फैलाने के लिए बना था। एक ऐसी रियासत जहां मुस्तफ़ा का दीन अपने पूरे जमाल के साथ कायम हो। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब हम अपने अंदर हजरत उमर वाली वो अमानतदारी और सच्चाई पैदा करें। अगर पीर अजमल रजा कादरी साहब के इस रूहानी और बेदार करने वाले बयान ने आज आपके दिल पर असर किया है और आपको अपना किरदार बेहतर बनाने की सच्ची तड़प दी है, तो इस पैगाम को अपने तक महदूद मत रखिए। इसे सदका ए जारिया समझकर अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसी ही सच्ची इस्लामी तालीम, सहाबा के वाक़ियात और दिल को जगाने वाले सूफियाना बयान हमेशा सुनने के लिए आपके अपने चैनल नूर बयान टीवी ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बेशक या सुभान अल्लाह लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रूहानी पैगाम के साथ। तब तक मुस्तफ़ा के दीन पर कायम रहें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।